अगरचे इस दास्तान पे 13 सदियां से जायद बीत चुकी हैं, लेकिन आज भी जब इस दास्तान को सुनाया जाता है तो दिल लरज उठते हैं, आंखें भीग जाती हैं और रूह पर एक लर्जा तारी हो जाता है। और आज फिर हम वही दास्तान सुनने और सुनाने जा रहे हैं, इसलिए कि ये महज दास्तान नहीं है, ये तारीख का एक बाब है और बाब से बढ़कर एक जिंदा और जावेद सबक है। ये सबक है कि बातिल जितना भी ताकतवर हो जाए उसे रुसवा ही होना है और हक कितना भी अकेला हो उसे जिंदा और ताबिंदा और जावेद रहना है। आप समझ गए कि मैं दास्ताने करबला की बात कर रहा हूं और उस करबला के शाहसवार नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र करने जा रहा हूं। उमूमी तौर पर मुहर्रम के इस महीने में दास्ताने करबला को बयान करते हुए सिर्फ और सिर्फ हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के फजाइल को बयान किया जाता है, उनकी कुर्बानी को लोगों के सामने सुनाया जाता है और फजाइल इतने कि जिन्हें बयान करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिनको बयान करने के लिए अल्फाज काफी हो ही नहीं सकते। और वाक़या करबला या दास्ताने करबला एक ऐसा जिंदा और जावेद मार्का कि जिसको सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। इसलिए आज के स्टोरी टाइम में हम कोशिश करेंगे कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत से लेकर शहादत तक उनकी सीरत के तमाम पहलुओं को मुख्तसर मगर पुरअसर अंदाज में आपके सामने रखने की कोशिश करें, जिससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ न सिर्फ इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के फजाइल आपके सामने आएंगे बल्कि उनकी सीरत के वो पहलू आपकी समाअतों से गुजरेंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी रूह सरशार हो जाएगी। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टोरी टाइम। आइए जरा हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत से शुरू करते हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत बासआदत सन 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा खातून जन्नत के बतन से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर में हुई। आप इस घर में दूसरे बेटे थे क्योंकि आपसे पहले हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत बासआदत हो चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आपकी विलादत की इत्तला दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घर तशरीफ लाए, गोद में लिया, लबों से लब मिलाए, अपनी जुबान मुबारक से घुट्टी दी और कानों में आज़ान और इकामत कहने के बाद फरमाया, इसका नाम हुसैन रखो। ये नाम अरब में सबसे पहले हजरत हुसैन ही को नसीब हुआ, यानी हजरत हुसैन से पहले आलम अरब में इस नाम का कोई शख्स मौजूद नहीं था और ये नाम आपको आपके नाना सरवर कायनात सरवर दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का बचपन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया मोहब्बत में गुजरा। और कैसा साया मोहब्बत कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में होते थे, हजरत हुसैन पुश्त पर आकर सवार हो जाते थे तो आप सजदे को लंबा कर दिया करते थे। बाद में सहाबा कराम पूछते, या रसूल अल्लाह आज सजदा इतना तवील क्यों? फरमाते, मेरा नवासा पुश्त पर था, मुझे हटाना पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने सजदे को ही तवील कर दिया। ये उम्मत के लिए पैगाम था, ये सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं था, ये पैगाम था कि जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वही अपने ईमान में सच्चा होगा, उसी का ईमान कामिल होगा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जवानी तक़वा, इल्म, हिल्म, शुजाअत और सिद्क़ पर मुश्तमिल थी और होती भी क्यों ना। नवासे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, साहिबजादे थे अली और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुम के। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नस्बी नवासे नहीं थे बल्कि इल्म, अखलाक और रूहानी बुलंदी में भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत आप में नुमाया नजर आती थी। और फिर सूरत की बात करें तो आपका चेहरा दरख्शां, तबीयत नरम, जुबान शीरीं और इल्म में इतने कामिल कि कई ताबईन आपसे रिवायत किया करते थे। आपने कभी भी दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत को तरजीह नहीं दी, बल्कि यूं कहें कि ज़ेब व ज़ीनत अपनी शान बढ़ाने के लिए आप पर सजती थी।
ہمیشہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادگی کو اپنایا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کا بے حد احترام کرتے تھے اور آپ سے خاص تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنی مجلس شورا میں بھی شامل کر رکھا تھا۔ اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کی بات کریں تو عبادت کا تو یہ عالم تھا کہ آپ تہجد میں لمبے سجدے کرتے تھے، لمبی لمبی رکعتوں میں روتے رہتے تھے، روزوں کی کثرت ہوتی تھی اور اکثر رات کو غریبوں کو کھانا کھلاتے اور اپنا چہرہ چھپا لیتے تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کام حضرت حسین کر رہے ہیں۔ اب ذرا ذکر کر لیتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کی کشمکش کے آغاز کا۔ سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کا بیٹا یزید خلافت پر برجمان ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خلافت موروثی طریقے سے منتقل ہوئی۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیعت کے لیے طلب کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یزید جیسے شخص کی بیعت کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، دین میرے نانا نے چھوڑا ہے، میں اسے یزید جیسے کے ہاتھ گروی تو نہیں رکھ سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انکار صرف ذاتی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ ایک نظریے کی بنیاد پر تھا۔ ظلم، گمراہی اور بد کرداری کو اسلامی خلافت ماننے سے انکار تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑا اور اہل خانہ کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں ویسے تو حج کا ارادہ تھا لیکن خطرہ یہ تھا کہ مکہ میں کہیں خون ریزی نہ ہو جائے، اس لیے حج کو عمرے میں بدل کر پھر کوفہ کا ارادہ فرما لیا۔ اسی دوران حضرت حسین کو کوفے سے مستقل بنیادوں پہ اور بہت بڑی تعداد میں خطوط بھی موصول ہونے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں قیام پذیر تھے تو کوفہ سے ہزاروں خطوط آئے۔ ہر خط میں یہی لکھا تھا، ہم یزید کے خلاف ہیں، آئیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خطوط پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حقیقت جاننے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے، ہزاروں لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطمینان ہو گیا کہ یہ لوگ تو اپنی بات میں سچے ہیں تو انہوں نے بھی ایک خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اب آپ تشریف لے آئیں، کوفہ والے آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ حالات اچانک بدل گئے۔ ابن زیاد جو کہ انتہائی سخت گیر اور چال باز انسان تھا، اسے کوفہ کا گورنر لگا دیا گیا، جس نے ڈرا دھمکا کر اور پیسوں کی لالچ دے کر لوگوں کو حضرت حسین سے منحرف ہونے پر آمادہ کر لیا۔ آج جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا انہی نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا چھوڑ دیا۔ وہ جو کل تک کہہ رہے تھے لبیک یا حسین، آج ان کا نام و نشان نہیں تھا، آج وہ ڈھونڈے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا، چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر کوفہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جب سفر شروع کرنے لگے تو بہت سارے اہل بصیرت صحابہ کرام، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مشورہ دیا کہ کوفی لوگ فطرتاً وعدہ خلاف ہیں، وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط آ گئے ہیں اور وہ اطمینان کا اشارہ دے رہے ہیں، اور دوسری طرف نہ تو میں حکومت چاہتا ہوں نہ ہی دنیا میرا مقصد ہے، میرا تو بس ایک ہی مقصد ہے، اس امت کی اصلاح اور اپنے نانا کے دین کی سربلندی، اور میں اسی کی غرض سے کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ قافلہ روانہ ہو جاتا ہے جس میں بچے ہوتے ہیں، خواتین شامل ہوتی ہیں اور مخلص ساتھی بھی ساتھ اس قافلے کا حصہ ہوتے ہیں۔ اسی دوران راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب لوگوں نے مشورہ دیا کہ واپس چلتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب ہم واپس نہیں جائیں گے، اب ہمارا وعدہ اللہ سے ہے اور ہم ہر حال میں
کوفہ پہنچ کر رہیں گے۔ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے حر بن یزید کو بھیجا۔ حر نے آپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی اور نہ ہی آپ کے ساتھ کوئی سخت رویہ اختیار کیا، بلکہ بہت نرمی سے پیش آیا۔ 2 محرم 61 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ میدان کربلا میں اترا، جہاں ظاہری طور پر بہت خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی تاریخ کے سب سے بڑے ظلم اور جبر کا شور سنا رہی تھی۔ 7 محرم کو ابن سعد بدبخت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دیا۔ تپتے صحرا میں بچوں کی پیاس کتنا کربناک منظر ہوگا، اس کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو مردوں کی طرح میدان میں اترو، ہم سے جنگ کرو، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے۔ ان بچوں اور عورتوں کو اور اسی طرح سے قافلے کے بیمار افراد کو پانی تک سے کیوں روک رہے ہو؟ مگر وہ کہتے ہیں نا، ظلم اندھا ہوتا ہے۔ شیر خوار حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی باہوں میں لے کر فرمایا کہ اس شیر خوار کو تو پانی دے دو، اس نے تو نہ تلوار چلائی ہے، نہ کسی کو مارا ہے اور نہ ہی کسی کو للکارا ہے۔ مگر حضرت حسین کے جواب میں ایک بدبخت حرملہ نے تیر مارا اور شیر خوار علی اصغر، پیاسا علی اصغر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہوں میں شہید ہو گیا۔ اس بدبخت حرملہ کا انجام کتنا عبرتناک ہوا، یہ میں کچھ دیر بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ خیر، اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لینے کے لیے نکلے، مشکیزہ بھرا، مگر جیسے ہی واپس آنے لگے تو ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے۔ لبوں پر بس یہی تھا، اے نفس، کافروں سے نہ ڈر، خوش ہو جا کہ تو رحمان و جبار کی رحمت کی بشارت حاصل کیے ہوئے ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جام شہادت نوش کرتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عباس، تیری شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تھے۔ 2 صاحبزادے علی اصغر، علی اکبر، 5 بھائی عباس بن علی، جعفر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، ابو بکر بن علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے قاسم بن حسن، ابو بکر بن حسن، عبداللہ بن حسن اور قریب عزیز جو قافلے کے ساتھ تھے، سب راہ حق میں شہید ہو چکے تھے۔ اس معرکہ کے اندر اہل بیت کے تقریباً 18 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، دشمنوں کی صفوں میں گئے، خطبہ دیا، جرات و بہادری سے للکارتے ہوئے فرمانے لگے، لوگو، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیا تم مجھ سے جنگ کر کے اللہ سے بچ پاؤ گے؟ مگر دل اندھے ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں جاتے ہوئے کہا، اے اللہ، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، تیری آزمائش پر صبر کرنے والا ہوں اور تیرے سوا نہ کسی کے سامنے جھکنے والا ہوں، نہ ہی کسی کو اپنا معبود ماننے والا ہوں۔ جرت و بہادری اور ایک اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کے اس پیغام کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ آپ سجدے میں تھے کہ شمر لائن نے آپ کے سر کو، آپ کے مبارک سر کو تن سے جدا کر دیا، اور یوں ظلم کی ایک ایسی تاریخ رقم ہوئی کہ جسے تا قیامت کبھی نہیں بھلایا جا سکے گا، اور ظالموں کا انجام بھی وہ ہوا کہ اسے بھی تا قیامت نہیں بھلایا جا سکے گا۔ عبرت حاصل کرنے والے اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں گے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار، ان کے ماننے والے، ان سے محبت و عشق کرنے والے، ان کی محبت کو اپنے ایمان کا لازمی جز سمجھنے والے، ان کی اس بے سر و سامانی کی حالت میں اس عظیم قربانی کو یاد کر کے اپنے ایمان کو مزید بڑھاتے رہیں گے، اپنے جذبوں کو مزید جلا دیتے رہیں گے، اور ہر ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کر یہ کہتے رہیں گے کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے، ظلم کے سامنے، جبر کے سامنے، باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب خیموں کو آگ لگائی گئی، خواتین کے سروں سے
चादरें छीनी गई, बच्चे चीखने लगे। तो हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और कहा, है अल्लाह, ये कुर्बानी तेरे लिए है और हम तेरे लिए इस कुर्बानी पर बहुत राजी हैं। इसी बेसरो समानी में असीरान का ये काफिला कूफा पहुंचा। इब्ने ज़ियाद के दरबार में हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने खुतबा दिया। ऐ इब्ने ज़ियाद, तू समझता है तू जीत गया? याद रख, तूने फकत अपने लिए अजाब और जिल्लत को खरीदा है। जब शाम के दरबार में यजीद के सामने सर हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु रखा गया तो हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने डट कर फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 169 गूंज रही थी यजीद के दरबार में। क्या तर्जुमा है इस आयत का? और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें हरगिज मुर्दा ना समझो, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास उन्हें रिज्क दिया जा रहा है। कुछ दिन बाद ये काफिला मदीना वापस भेज दिया गया और यूं दास्ताने करबला अपने जाहिरी अंजाम को पहुंची। लेकिन यह अंजाम दरअसल बातिल का था, जुल्म और जबर का था। हक के लिए तो ये एक आगाज था और ऐसा शानदार आगाज जिसने हक वालों में एक ऐसी रूह फूंकी, एक ऐसी जान और बेदारी डाल दी जो रहती दुनिया तक कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर हम शुहदाए करबला की तादाद की बात करें तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि शुहदाए करबला में अहले बैत की खानवादे से तकरीबन 18 लोग शहीद हुए, जिनके नाम अगर मैं लूं, हजरत अली अकबर जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे, हजरत अली असगर जो हजरत हुसैन के साहिबजादे, हजरत अली के भाइयों में हजरत अब्बास बिन अली, हजरत जाफर बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली, हजरत अब्दुल्ला बिन अली, अबू बकर बिन अली। अगर भतीजों की बात करें तो हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु के 2 साहिबजादे हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन अकील, इब्राहिम बिन मुस्लिम बिन अकील, इसी तरह चचेजाद भाई जाफर बिन अकील, अब्दुर्रहमान बिन अकील, इन्होंने जाम शहादत नोश किया। इसी तरह दीगर बहुत सारे असहाब व अंसार हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके काफिले के, उन्होंने भी जाम शहादत नोश किया। खानदान हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा आपके असहाब अंसार, आपके काफिले के मुख्तलिफ खिदमत गुजार और उनमें बुजुर्ग खिदमत गुजार भी, उन्होंने भी जाम शहादत नोश किया, जिनकी कुल शुहदा की तादाद तकरीबन 72 बनती है। अब जरा उन जालिमों के इबरतनाक अंजाम भी जान लेते हैं कि जिन्होंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके खानदान के साथ तारीख का बदतरीन जुल्म किया, जिन्होंने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल औलाद को सताया। अल्लाह ताला ने दुनिया ही उनके लिए जहन्नुम बना दी थी, दुनिया उनके लिए तंग हो गई थी। वो मरने की दुआएं करते थे, मौत नहीं आती थी। वो पानी पी पी कर अपने पेट फड़वा बैठे, उनकी प्यास नहीं बुझी। और ये वाकयात मैं ऐसे ही बयान नहीं कर रहा, बल्कि इन वाकयात को, जो 3 वाकयात में भी आपको सुनाऊंगा, इन्हें मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी रहमहुल्लाह ने नकल किया है। तो आइए जरा जानते हैं, अपना सीना ठंडा करते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ने दुनिया में फिलफौर किस तरह कातिलाने हुसैन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पर जुल्म जबर ढाने वालों को इबरत का निशान बनाया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक कातिल अंधा हो गया था। सिब्त इब्न जौजी के हवाले से रिवायत नकल की गई है कि एक बूढ़ा आदमी जिसने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल में बहुत कलीदी किरदार अदा किया, अचानक नाबीना हो गया। ठीक ठाक था, नाबीना हो गया। लोगों ने पूछा कि भाई आप तो ठीक ठाक थे, आपको क्या हुआ है कि अचानक आपकी बीनाई चली गई? उसने कहा कि रात को ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हाथ में तलवार थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ खून में रंगीन थे और चमड़े का एक फर्श था जिस पर 10 के करीब कातिलाने हुसैन की लाशें पड़ी हुई थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन लाशों से गुजरते हुए मेरी तरफ आए और एक गर्म सलाख जिस पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुबारक खून लगा हुआ था, वो मेरी आंखों में चबो दी और सुबह जब मैं बेदार हुआ तो मेरी बीनाई जा चुकी थी और मैं अंधा था। यानी हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का बदला इस दुनिया में ही उनके कातिलान से खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया। इसी तरह हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के एक कातिल का मुंह काला हो गया था।
حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کیا تھا اور آپ کے سر مبارک کو گھوڑے کی گردن میں لٹکا کر گھمایا تھا، اس درندہ صفت انسان کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ لوگوں نے اسے پوچھا کہ آپ تو اپنے قبیلے کے حسین ترین آدمی تھے، آپ کو کیا ہوا ہے کہ اچانک آپ کا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا اور مسخ ہو گیا، اور اتنا سیاہ کہ جیسے تارکول ہوتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جس روز میں نے گھوڑے کی گردن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لٹکایا تھا، اس دن سے جب بھی میں سوتا ہوں 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال کر میرے چہرے کو دیر تک جھلساتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے چہرے کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اور اسی تکلیف میں تڑپ تڑپ کر وہ بدبخت انسان ایک دن مر گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں علی اصغر یاد ہے نا، وہ شیرخوار علی اصغر، جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی مانگ رہے تھے اور ایک بدبخت نے تیر مار کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ان کے شیرخوار لخت جگر کو شہید کیا۔ علی اصغر کے اس بدبخت قاتل کا انجام کیا ہوا، یہ بہت عبرتناک بات ہے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے اس بدبخت پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس کی بیماری مسلط کی تھی کہ وہ پانی تو بہت پیتا تھا لیکن اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوتی تھی، اور اتنا پانی پیا کہ ایک دن اسی پانی پینے کی شدت سے اس کا پیٹ کھلا اور وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو دکھایا کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کیا، پوری کائنات کے پانی کے ذخیرے بھی مل کر ان کی پیاس نہیں بجھا سکتے۔ اور یہ واقعات حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ کی کتاب پیغام کربلا میں آپ کو مل جائیں گے۔ اہل سنت والجماعت کربلا کو محض ایک داستان کے طور پر نہیں لیتے، بلکہ اسے صبر، تقوی، جہاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے سپرد کردہ دین اور شریعت پر قائم رہنے کا استعارہ مانتے ہیں۔ یہ قربانی صرف ان 10 دنوں میں یاد کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی یہ سیکھنے کے لیے ہے کہ حق پر قائم کیسے رہنا ہے، ظلم کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور صرف جسم ہی کی نہیں، دل و جان کی قربانی بھی دینی ہے تو کیسے دینی ہے۔ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم سب کے لیے روشنی کا وہ مینارہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشنی کا وہ مینارہ ہے کہ جن کی سیرت، جن کا کردار اور جن کی یہ داستان ہمیں مرتے دم تک حق پر کھڑے رہنے کی رہنمائی اور روشنی دینے کے لیے کافی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار، آپ کی صبر، عزیمت اور آپ کی استقامت کو اپنانے کی ہمیں بھی توفیق دے، اور ہمیں بھی باطل سے ٹکرا جانے کی ہمت عطا کرے۔ آئیے اس محرم الحرام ہم سب وعدہ کرتے ہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں کریں گے اور صرف ان 10 دنوں میں نہیں کریں گے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عمل میں لے کر آئیں گے، سیرت حسین کو اپنے دل و دماغ پہ حاوی کریں گے، اپنے رگ و پے سے دکھائیں گے کہ ہم حسینی ہیں، اپنے عمل سے ثابت کریں گے کہ ہم کربلا کے ان شاہ سواروں کے حقیقی وارث ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا پہ اپنی کروڑوں بے شمار رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کا سچا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔